6 نمبر پر آتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے بچانا ہے۔ اگر کوئی آپ سے لڑنا چاہے تو آپ اس سے کہہ دے بھئی میں روزے سے ہوں، میں کسی سے لڑائی نہیں کر سکتا، میں جھگڑا نہیں کر سکتا۔ جب آپ کسی سے اگر آپ سے کوئی جھگڑنا چاہتا ہے، لڑنا چاہتا ہے، جب آپ اسے کہہ دیں گے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، میں آپ سے نہیں لڑنا چاہتا، تو وہ خود بخود پیچھے ہٹ جائے گا۔ اس سے لڑائی یعنی کہ جھگڑا زیادہ نہیں اٹھے گا، زیادہ فتنہ فساد نہیں پھیلے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تمام لڑائی جھگڑوں سے ہم نے بچانا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو لڑائی جھگڑوں سے بچائیں گے تو ہمیں اس پر بہت سارا اجر دیا جائے گا، ہمیں بہت سارا ثواب دیا جائے گا۔ اگر ہم روزہ رکھیں اور ہم اپنے آپ کو تقوی متقی بنا لیں، تقوی اختیار کرنے والا بنا لیں، اس کے بعد پھر ہم لڑائی بھی کرتے رہیں، جھگڑے بھی کرتے رہیں، تو پھر ہمیں روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے ہر انسان کو اس چیز کا خاص خیال کرنا ہے۔ ہم تمام جھگڑوں سے، تمام لڑائیوں سے، چاہے وہ چھوٹی لڑائی ہو، جھگڑے ہوں، چاہے وہ بڑے جھگڑے ہوں، تمام جھگڑوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو کہا کہ اے انصار، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو تم سے لوگ تمہارا حق چھین لیں گے۔ تو جس وقت یہ بات سنی تو انصار صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ہم سے کوئی ہمارا حق چھینے گا تو ہم تلواروں کو نکال کر ہم ان سے حق لیں گے، اپنا بدلہ لیں گے۔ کون ہے جو ہم سے حق چھیننے والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر اس لڑائی جھگڑے سے بڑی قیمتی بات آپ کو بتاؤں، بڑی قیمتی عمل آپ کو بتاؤں، کیا تم وہ نہ کر سکو گے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائے، ہم اس عمل پر بھی عمل کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کے سامنے کوئی ایسا معاملہ آئے لڑائی جھگڑے کا، یا کوئی آپ کی چیز پر قبضہ کر لے، تو آپ اپنی چیز لینے کے لیے، حالانکہ آپ حق پر ہیں، آپ سچ پر ہیں، وہ چیز لینا آپ کا حق ہے، لیکن اس کے باوجود تم اپنی چیز کو لینے کے لیے لڑائی جھگڑا کھڑا ہو رہا ہے، فتنہ کھڑا ہو رہا ہے، تو پھر تمہیں چاہیے اس چیز کو چھوڑ دو، اور کل قیامت والے دن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لینا۔ اپنی چیز کو چھوڑنے کا اب میں آپ کو یہ بدلہ دوں گا، کل قیامت والے دن جنت کے درمیان میں آپ کو میں جنت میں محل لے کر دوں گا۔ یعنی کہ اس حدیث سے یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اگر کوئی انسان جب لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، حالانکہ کوئی اپنی چیز پر جھگڑا کرتا ہے، اپنے معاملات پر جھگڑا کرتا ہے، یا اپنا حق حاصل کرنے کے لیے جھگڑا کرتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ یعنی اپنا حق لینے کے لیے یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ اب لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا، تو آپ اس لیے اپنا حق ہی چھوڑ دیں، تو اس کا آپ کو اجر اللہ تعالی جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ تو خود اندازہ کریں، لیکن لڑائی جھگڑے کی اجازت نہیں ہے۔ تو 6ویں نمبر پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ دنیا کے کوئی بھی معاملات ہوں، کوئی بھی رشتہ داری کے معاملات ہوں، گھریلو معاملات ہوں، بھائیوں کے معاملات ہوں، چاچا تائے، ماموں خالہ کے معاملات ہوں، کوئی بھی رشتہ داروں کے معاملات ہوں، ہم نے کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، کسی سے نہیں لڑنا۔ اگر ہم کسی سے لڑیں گے تو پھر ہمارا روزہ رکھنے کا کوئی اجر ہمیں پورا نہیں دیا جائے گا، روزہ رکھنے کا ہم صحیح حق نہیں ادا کر سکیں گے، جس سے ہم نے بچنا ہے۔ 6ویں نمبر پر ہم نے تمام لڑائی جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔